دیں گے آپ کو وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت عارف علوی کو بھجوا دی ہے۔ اس کی دیگر تفصیلات ہمیں دیں گے نوید اکبر، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید اکبر، اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے؟ جی بالکل، ذرائع نے بتایا کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ 15ویں قومی اسمبلی تھی جو اپنی مدت سے 3 دن پہلے جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسمبلی تحلیل کرنے کی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ سمری جو ہے وہ ایوان صدر کو بھجوا دی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ آئین کے مطابق 48 گھنٹوں میں قومی اسمبلی تحلیل کرنے کے پابند ہیں، اور اگر صدر دستخط نہیں کرتے سمری کے اوپر تو 48 گھنٹے کے بعد خود بخود جو ہے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے جو 15ویں قومی اسمبلی ہے اس کی تحلیل کرنے کی جو سمری ہے وہ ایوان صدر کو بھجوا دی گئی ہے۔ اب کل صبح جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب 3 دن کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق قائد حزب اختلاف یا قائد حزب اختلاف پہلے راجہ ریاض 3 دن ان کے پاس آئینی طور پر وقت ہے، وہ 3 دن کے اندر نگران وزیر اعظم کا تقرر جو ہے اس کا فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا، جو اسپیکر جو ہے اسپیکر اسمبلی وہ بنائیں گے، جس میں دونوں اطراف کے سابق جو اراکین ہیں ان کی برابر مساوی تعداد ہوگی، اور جس کے بعد جو ہے ان کے پاس 3 دن کا وقت ہوگا، اور وہاں بھی نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ ہوا تو پھر الیکشن کمیشن کو 2 نام جائیں گے، اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 48 گھنٹے کے اندر کسی ایک نام کو حتمی شکل دینے کا پابند ہوگا۔ تو یہ جب تک عبوری وزیر اعظم جو ہے یا نگران وزیر اعظم جو ہے ان کا نام فائل نہیں کر لیا جاتا اور ان کا اوت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف وہی عبوری وزیر اعظم رہیں گے، وہی آئینی طور پر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر موجود رہیں گے۔ اگلے 48 گھنٹے میں جو کہ ایک وقت ہے جب تک کہ صدر مملکت نے اس سمری کو آگے اپروو کر کے بھیجنا ہے، اور اگر وہ اپروو نہیں کرتے تو 48 گھنٹے میں اس پر خود ہی فیصلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، جس کے بعد نگراں وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے بھی ابھی مزید مشاورت جاری ہے۔ طارق چودھری سے بھی اس پر بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر مملکت کو بھجوا دی ہے۔ طارق چودھری، آگے جو پروسیجر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، حتمی فیصلہ ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ پہلے سٹیپ سے ہی ہو جائے گا؟ جی بالکل، دونوں ہی چیزیں ممکن ہیں۔ صدر مملکت جو ہیں ان کو بظاہر آئینی طور پر تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئینی پروسیجر کے مطابق قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے، اور 13 اگست کی جو مدت ہے اس سے 24 گھنٹے پہلے اگر پرائم منسٹر اپنے صوابدید کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کرنے کی سمری ان کو ارسال کر رہے ہیں تو ان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ دستخط کر دیں۔ اگر وہ دستخط نہ کریں، جس پر وہ جو کہ ان کے پاس گنجائش ہے کہ وہ آئینی طور پر دستخط نہ کریں، اگر وہ دستخط نہیں کرتے تو پھر بھی 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی جو ہے وہ خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ تو اس بات کی ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو سیٹ کرتے ہوئے آئینی تقاضوں کے مطابق صدر صاحب جو ہے کل یا پرسوں کسی وقت بھی تحلیل کی جو سمری ہے، ریزولوشن کی جو سمری ہے اس پر دستخط کر دیں گے، جس کے ساتھ ہی جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا تقرر ہے اس کے لیے مشاورت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو ان کی کابینہ ہوگی کیئر ٹیکر اس کے نام بھی جو ہے وزیر گردش آ جائیں گے۔ پرائم منسٹر کی لیٹر آف اپوزیشن کی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے تقرر تک ہے۔ نگران وزیر اعظم جو بھی جو ہے چوز ہوں گے، جو بھی نامینیٹ ہوں گے، پھر ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنی کابینہ جتنے بھی ارکان کی رکھنا چاہیں وہ رکھیں گے۔ تو جو آخری مراحل ہیں موجودہ 5 سالہ اسمبلی کے، وہ آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ تحلیل کی سمری بھی ارسال ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کل پرسوں اگلے 2 روز میں جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی تقرری کا پروسیس بھی ہے وہ بھی حتمی مرحلے میں داخل ہو جائے گا، اور امید ہے کہ اس کے بعد جو آئینی طور پر اگلے مراحل ہیں، انتخابات کا انعقاد، انتخابات کا شیڈول اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے۔ طارق چودھری، اپیرنٹلی لگ یہ رہا ہے کہ جتنا زیادہ سٹلی سارے معاملات طے پا رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ اگلے 3 دن سے پہلے ہی شاید نگراں وزیر اعظم کا نام بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کے لیے آگے جو فردر پروسیس ہے کہ 3 دن یا پھر پارلیمانی کمیٹی یا الیکشن کمیشن جانے تک کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی؟ دیکھیں، دونوں طرح تجربات ہمارے سامنے رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن 2013 میں، اس سے پہلے 2008 میں اور 2018 میں تینوں دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مختلف مراحل سے گزرا ہے سارا پروسیس۔ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو ہو سکتا ہے کل سے پہر کو اتفاق رائے ہو جائے، اور دونوں رہنما جو آئینی تقاضے کے مطابق مشاورت کریں گے۔ اگر ان میں کسی شخصیت پر اتفاق ہو گیا تو کل ہی نامینیشن ہو سکتی ہے، اگر نہ ہوا تو جو ایون نمبر کی ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی
وہ کمیٹی بھی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، اور اگر وہاں بھی ڈیسائیڈ نہ ہو سکا تو پھر وہ الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی صلاحیت ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کر کے تو اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے۔ تو تینوں طریقے آئینی ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگے گا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں سوئفٹلی اور جلدی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا پہلا مرحلہ جو ہے اسی میں معاملہ تمام ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آخری مرحلے تک معاملہ جاتا ہے۔ لیکن تینوں ہی جیسے میں نے عرض کیا آئینی طریقہ کار ہیں، اور اس میں کوئی کنٹروورسی بظاہر نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہے 2018 میں جب اتفاق رائے نہیں ہوا تھا تو پھر الیکشن کمیشن نے جو نام ان کے سامنے آئے تھے اس کے مطابق ایک شخصیت کا نام منتخب کر کے جسٹس ناصر ملک سے جنہوں نے 2018 کے انتخابات کنڈکٹ کرائے تھے، تو کوئی دونوں یہ سارے طریقے ممکن ہیں۔ ٹھیک طارق چودھری، آبویسلی جس طور سے ناموں کے اوپر غور و فکر ہوا ہے اور اس مرحلے میں بھی ایک وقت درکار تھا جو کہ لگا بھی، اور نام فائنل کیے گئے، نام سامنے بھی آئے، کیا بتا رہے ہیں ذرائع؟ کون سے نام زیادہ انفلوئنس یا پھر انفلوئنشل نظر آتے ہیں، یا زیادہ پاورفل نظر آتے ہیں، یا زیادہ بڑے امیدوار نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت جو حتمی طور پر نام ہے وہ تو 4 شخصیات کو پتہ ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، اور کولیشن کے اہم جو رکن ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ لیکن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو گزشتہ کئی دنوں سے نام زیر بحث تھے، بہت سے نام ہیں جو ہم لے سکتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کا نام آیا تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام آیا، فواد صاحب کا نام آیا، اس کے علاوہ جو گورنر پنجاب تھے فارمر مخدوم احمد محمود، فارمر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وزیر احمد محمد میاں سومرو کا نام بھی آیا، کچھ اکانومسٹ کے نام بھی تھے۔ لیکن کل پرسوں سے ایک نام جو تھا وہ زیر گردش تھا، فارمر سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی، اور انہی کے ایک اور عزیز جو تصدق عباس جیلانی صاحب تھے، وہ فارمر چیف جسٹس ہیں، ان دونوں کا نام آیا۔ لیکن آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی جس میں بہت اتھینٹک اطلاعات ہیں اور بہت ایسی باوثوق اطلاعات ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی جلیل عباس جیلانی صاحب کی پرائم منسٹر سے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کولیشن پارٹنر ہے ان کی جانب سے بھی ایک نام آیا جیلانی صاحب کا۔ اور آج بھی کچھ لوگوں سے ان کے رابطے بھی ہوئے ہیں، آف دی ریکارڈ بھی رابطے ہوئے ہیں، ڈائریکٹلی رابطے بھی ہوئے ہیں۔ تو یوں ہی لگتا ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں وہ فارمر سیکرٹری خارجہ ایک ایسا نام ہے جس پر اتفاق رائے کا امکان ہے، یعنی اگر چیزیں جو ہیں وہ وائنڈ اپ ہوتی گئیں اور جسے کہتے ہیں کہ بالکل آخری مرحلہ ہے، جب اس میں نام آئے گا جس پہ نیرو ڈاؤن ہوگی اصلاح مشورہ، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ، لیکن ابھی تک بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساجدار صاحب کا نام بھی ہو سکتا ہے، حفیظ شیخ صاحب کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب پرائم منسٹر نہ بنے تو پھر بھی وہ وزیر خزانہ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اور نام بھی بڑی بڑی اہم پوسٹوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں، لیکن جب جو نام نیرو ڈاؤن ہوتے نظر آتے ہیں ان میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام ہے۔ ٹھیک، اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر پہلے ہی بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو گئی تھی طارق چودھری صاحب، اور کچھ اس کو ایک باعث جو رائے سمجھ رہے تھے، پھر اس وجہ سے اس پر اسپیکولیشن ہوئی، کچھ نے کہا یہ نام سامنے نہیں آئے گا۔ بہرحال یہ نام ضرور موجود ہے۔ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے جہاں اسپیکولیشن زیادہ ہو جاتی ہے وہاں چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بالکل درست کہا آپ کا مشاہدہ، بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کوئی نام بہت زیادہ زیر بحث آ جائے تو اس کے ساتھ جو وابستہ کنٹروورسی ہوتی ہیں، ظاہر ہے جو بھی شخصیت لائم لائٹ میں ہوتی ہے، پالیٹکس میں ہوتی ہے، یا بیوروکریسی میں یا عدلیہ میں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیزیں ہمارے معاشرے میں تنقید یا ان کے فار اینڈ اگینسٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ چیزیں جب منظر پہ آتی ہیں تو بعض کا کسی شخصیت کا نام اگر ہو بھی تو وہ زیر بحث آ کر جو ہے بہت کسی چلا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام چونکہ تصدیق کی تھی بہت سے حکومتی لوگوں نے، خاص طور سے PMLN کے لوگوں نے، کہ ہاں یہ بہت سیریسلی ڈسکس ہوا تھا اور بڑی اسٹرانگ اوپینین تھی، تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ڈسکس ہونے کی وجہ سے ان کے جو منفی پہلو تھے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہونا ہے یا شریف خاندان سے رشتہ داری ہونا ہے یا کوئی اور ان کے ساتھ نیوٹرلٹی کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اس وجہ سے پیچھے رہ گیا ہو۔ لیکن اب بھی حکومتی کے کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ایسا نام نہیں ہے جن کو اگنور کر دیا جائے۔ تو بنیادی طور پر اسی لیے جو بہت سمجھدار پولیٹیشین ہوتے ہیں، جو اصل نام ہوتا ہے، جو اصل گھوڑا ہوتا ہے، اس کا نام وہ چھپاتے ہیں اور آخر میں سامنے آتا ہے تاکہ اس کے بارے میں جی بالکل، یہ بھی ایک سچویشن رہتی ہے ہمیشہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سمری تو بھجوا دی گئی ہے، اس پر صدر مملکت عارف الوی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اس حوالے سے نوید اکبر، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ طارق چودھری صاحب آپ نے تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔